والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمدللہ عز وجل بعد تراویح احکام قرآن کا ذکر جاری و ساری ہے، سماعت فرمائی۔ گزشتہ کل آپ حضرات نے قرآن کریم کا ایک حکم سماعت کیا تھا کہ اگر ہم کسی کے گھر پر جائیں تو ہمیں کس طریقے سے اجازت لینا ہے اور بغیر اجازت ہمیں وہاں داخل نہیں ہونا ہے۔ اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ یہ بھی سورہ نور کی آیت نمبر 58 ہے، اور اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر اولاد بھی اپنے ماں باپ کے گھر میں جائیں تو انہیں اپنے ماں باپ سے اجازت طلب کرنا ہے 3 وقتوں میں، اور یہ 3 وقت کون سے ہیں جو یہاں بیان کیے جائیں گے۔ پہلے آیت کریمہ سماعت کریں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لکم لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن طوافون علیکم بعضکم علی بعض کذالک یبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم حکیم۔ ارشاد فرمایا اے ایمان والو، چاہیے کہ تم سے اجازت لے تمہارے ہاتھوں کے مال، یعنی غلام، پہلے کے زمانے میں باندی اور غلام ہوتے تھے تو ان کا بھی گھر میں آنا جانا رہتا تھا، تو ارشاد فرمایا کہ وہ بھی تمہارے گھر میں جب داخل ہوں تو اجازت لے کر داخل ہوں، اور وہ بچے جو تم میں ابھی جوانی کو نہ پہنچے، یعنی ابھی جو بچے جوان نہیں ہوئے وہ بھی اپنے ماں باپ کے پاس آئیں تو اجازت لیں۔ کن وقتوں میں؟ 3 وقت۔ نمبر 1 من قبل صلاۃ الفجر، نماز صبح سے پہلے، یعنی فجر کی نماز کے وقت سے پہلے ایک وقت یہ ہے۔ وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، اور دوسرا وقت، اور جب تم اپنے کپڑے اتار رکھتے ہو دوپہر کو۔ عموماً دوپہر میں کھانا کھانے کے بعد لوگ سوتے ہیں، یہ بھی ایک اسلامی طریقہ ہے۔ اور تیسرا وقت فرمایا وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاء، اور نماز عشاء کے وقت۔ ارشاد فرمایا کہ 3 عورات لکم، یہ 3 وقت تمہاری شرم کے ہیں، یعنی اس وقت میں آدمی اس طریقے سے اپنے گھر میں رہتا ہے کہ کچھ شرم و حیا کے معاملات ہوتے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، ان 3 وقتوں کے بعد اگر بغیر اجازت کے یہ لوگ، یعنی نابالغ بچے جو بھی جوانی کو نہ پہنچے ہوں، اور باندی اور غلام، ان 3 وقتوں کے بعد اگر وہ تمہارے پاس آئے جائیں، تم ان کے پاس آؤ جاؤ، تو کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ طوافون علیکم بعضکم علی بعض، کیونکہ تم آپس میں ایک دوسرے کی یہاں پر آمد و رفت رکھتے ہو۔ اب بار بار اجازت اگر طلب کریں گے
تو پھر یہ بھی حرج ہوگا. آدمی اجازت ہی دیتا رہے گا، وہ اجازت ہی لیتا رہے گا. تو اس لیے فرمایا کہ ان 3 وقتوں کے علاوہ اگر آنا جانا ہو تو پھر اجازت طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ تمہارے لیے شریعت کے احکام بیان کرتا ہے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے. آئیے اس آیت کریمہ کی کچھ تفسیر سماعت کریں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک انصاری غلام جن کا نام تھا مدلج بن عمرو، ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوپہر کے وقت حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا کہ جاؤ اور ان کو بلا لاؤ. حضرت مدلج بن عمرو کو حضور نے بھیجا حضرت عمر کے گھر پر. کس وقت؟ دوپہر کے وقت. تو وہ غلام جو کہ پہلے کوئی ایسا حکم نازل ہوا نہیں تھا، وہ غلام بغیر اجازت لیے ویسے ہی حضرت عمر فاروق اعظم کے مکان میں چلا گیا. اور اس وقت حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دولت سرائے اقدس میں بے تکلف بیٹھے ہوئے تھے. آدمی جب اپنے گھر میں ہوتا ہے تو اس کو کوئی ایسا تکلف نہیں کہ بھائی کچھ سنبھل کر بیٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے. آدمی اپنے گھر میں ایک پرائیویسی اس کی ہوتی ہے تو وہ کیسے بھی بیٹھ جاتا ہے اور کوئی حرج بھی نہیں ہے اس میں. تو جب وہ غلام وہاں پہنچا حضور نے جن کو بلانے کے لیے بھیجا تھا، تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے تکلف بیٹھے ہوئے تھے. اور غلام جب اچانک ان کے گھر میں داخل ہوا، اب چونکہ قاصد تو حضور کا تھا، کچھ کہا تو جا نہیں سکتا تھا، لیکن حضرت عمر کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کاش غلاموں کو اجازت لے کر مکانوں میں داخل ہونے کا کوئی حکم آ جائے، کہ غلام جب گھر میں داخل ہو تو وہ اجازت لے کر داخل ہو. اللہ کی طرف سے کوئی ایسا حکم آ جائے تو کتنا اچھا ہو. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ہے کہ قرآن کی بہت سی آیتیں ان کی چاہت پر نازل ہوئی. اتنا بڑا مرتبہ حضرت عمر فاروق اعظم کا ہے. عورتوں کو پردہ کا حکم بھی حضرت عمر فاروق اعظم کی التجا پر نازل ہوئی. جیسا کہ یہ پیچھے آیت کریمہ ہے، میں نے بیان نہیں کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں امہات المومنین بھی ہوتی تھی اور صحابہ کرام آپ کی بارگاہ میں آتے رہتے تھے. پردے کا اس وقت حکم نہیں تھا. تو حضرت عمر فاروق اعظم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے بارگاہ میں نیک بھی آتے ہیں، بد بھی آتے ہیں، ہر قسم کے انسان آتے ہیں. کیا اچھا ہو کہ آپ اپنی ازواج مطہرات کو پردے کا حکم دیں. تو قرآن کریم کی آیت نازل ہو گئی اور تمام مومنوں کی عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم دے دیا گیا. ایسی بہت سی آیتیں حضرت عمر فاروق اعظم کے عرض کرنے پر ان کی چاہت پر نازل ہوئی. انہی آیت میں سے ایک یہ بھی آیت ہے کہ ابھی انہوں نے دل میں ایسا خیال کیا تھا کہ کاش اللہ کوئی ایسا حکم نازل کر دے جس سے غلاموں کو بھی مکان میں اجازت لے کر آنے کا حکم دے دیا جائے. تو یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی جس میں ارشاد فرمایا کہ 3 وقت میں، کیونکہ غلام تو گھر میں ہی رہتا تھا کام کاج کرنے کے لیے، پہلے کے زمانے میں زر خرید وہ غلام ہوتا تھا. آج بھی بعض جگہ جو نوکر ہوتے ہیں وہ اپنے سیٹ کے یہاں پر اتنے فری ہو جاتے ہیں کہ وہ آتے جاتے ہیں، تو ان کو بھی ایسے اجازت نہیں ملے گی. ان کے لیے بھی یہی حکم ہوگا. جبکہ غلام کو یہ حکم ہے، جبکہ غلام سمجھو وہ اس کا زر خرید غلام ہے، جب اس کے لیے یہ حکم ہے تو نوکر کے لیے تو بدرج اولا حکم ہوگا. تو اب یہاں پر یہ بتایا گیا کہ چاہیے کہ تم میں سے وہ جو تمہارے ہاتھوں کے مال ہیں، یعنی جو تمہارے غلام ہیں، وہ 3 وقتوں میں اگر تمہارے کمروں میں آنا چاہتے ہیں، تمہارے گھر میں آنا چاہتے ہیں تو وہ اجازت لیں. ایک فجر کی نماز سے پہلے اور ایک دوپہر کے وقت جب تم اپنے کپڑے اتار دیتے ہو سونے کے لیے. دوپہر کے وقت عموماً قیلولہ کیا جاتا ہے کھانا کھانے کے بعد. تو عموماً ظاہر سی بات ہے جب آدمی سوتا ہے تو اپنی نائٹ ڈریس وغیرہ، ہر زمانے میں کچھ نہ کچھ سونے کے کپڑے رہے ہیں. اب آج کے زمانے میں بھی ہے
تو اس زمانے میں بھی رہے کہ بھئی آدمی اس وقت تہبند باندھ لیتا ہے، اپنا کرتا اتار دیتا ہے اور اس قسم کے لباس وہ اتار دیتا ہے جو باہر پہن کر جاتا ہے اور بے تکلف ہو جاتا ہے بالکل. اب کوئی اس کو پرابلم نہیں ہوتی کہ یار کوئی اچانک آ جائے تو مجھے کوئی خوف نہیں، کیونکہ اچانک آ ہی نہیں سکتا ہے. تو یہ ایک وقت ہے دوپہر کا. اور تیسرا وقت بتایا عشاء کے بعد. آئیے فجر کی نماز سے پہلے، چونکہ یہ خواب گاہوں سے اٹھنے اور شب خوابی کا لباس اتار کر بیداری کے کپڑے پہننے کا وقت ہے کہ آدمی اس وقت اٹھتا ہے اور کپڑے کسی بھی طریقے سے ہوتے ہیں، کبھی بعض اوقات ستر بھی ظاہر ہو چکی ہوتی ہے. تو اس لیے فرمایا گیا کہ فجر کے وقت سے پہلے اگر اولاد بھی اپنے ماں باپ کے کمرے خاص میں داخل ہوں گے تو باہر سے اجازت طلب کریں گے، ڈائریکٹ داخل نہیں ہوں گے فجر کے وقت سے پہلے. اور دوسرا وقت بتایا دوپہر کے وقت، جبکہ لوگ قیلولہ کرتے ہیں. دوپہر کے سونے کو قیلولہ کہا جاتا ہے، اور قیلولہ کرنا سنت ہے کہ دوپہر کے کھانے کے بعد تھوڑی دیر آرام کر لینا، اس سے پیٹ کا ہاضمہ بھی درست ہوتا ہے. تو یہ قیلولہ کے وقت لوگ اپنے کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہیں اور تہبند باندھ لیتے ہیں. اور تیسرا وقت بتایا نماز عشاء کے بعد، کیونکہ یہ بیداری کے کپڑے اتارنے کا وقت ہے کہ جب ہم جاگ رہے ہوتے جو کپڑے ہم پہنتے ہیں اس وقت وہ کپڑے اتار دیتے ہیں اور اس کے بعد سونے والا لباس ہم پہن لیتے ہیں. تو ان تین اوقات میں انسان خلوت و تنہائی میں ہوتا ہے اور بسا اوقات وہ بدن چھپانے کا وہ اہتمام نہیں کرتا جو ان تین وقتوں کے علاوہ کرتا ہے، باہر جاتے وقت کرتا ہے. تو ممکن ہے کہ بدن کا کوئی حصہ اس کا کھلا ہوا رہ جائے جس کے ظاہر کرنے سے شرم آتی ہو، اور شریعت مطہرہ میں اس کی طرف دوسرے کا دیکھنا بھی جائز نہ ہو. لہٰذا ان اوقات میں غلام اور بچے بھی بے اجازت داخل نہیں ہو سکتے. اب جو بڑے ہیں وہ تو بدرجہ اولیٰ داخل نہیں ہو سکتے. ایسا نہیں کہ خالی غلام اور بچوں پر پابندی لگائی جا رہی ہے. غلام اور بچوں کے علاوہ جو بڑے ہیں، جو بالغ ہو چکے، ان کا حکم تو آپ کل سماعت کر چکے ہیں کہ ایمان والوں کسی کے گھر میں داخل نہ ہونا بغیر اجازت کے. تو وہ ان کا حکم تھا جو بالغ ہو چکے تھے. اب یہاں پر ان کا حکم دیا جا رہا ہے کہ جو بچے ہیں اور ابھی بالغ نہیں ہوئے ہیں بلکہ بلوغت کے قریب پہنچ چکے ہیں، بلوغت کے قریب پہنچ چکے ہیں، اور جس کی عمر ہے 10 11 سال 12 سال. جبکہ بچہ اتنا ہوشیار ہو جائے کہ وہ بڑوں کی شرمگاہوں پر واقف ہو جائے اور اسے ان چیزوں کا علم ہو، تو ایسے موقع پر ان بچوں کو کمرے خاص میں داخل ہونے سے بغیر اجازت کے منع کیا جا رہا ہے. اس میں پیارے اسلامی بھائیوں یقیناً سمجھنے والوں کے لیے بہت ساری حکمتیں موجود ہیں، بہت ساری حکمتیں پوشیدہ ہے کہ یہ اتنا صاف ستھرا درس ہے اسلام کا کہ واقعی اگر اولاد کو ماں باپ اس طریقے کا سبق دے دیں تو یقیناً بہت ساری چیزوں سے وہ محفوظ ہو جائیں گے. اب رہی بات یہ کہ بچہ اور بچی بالغ کب ہوتے ہیں، تو شریعت مطہرہ کے نزدیک یہ اس وقت ہے جب کہ نشانیاں ظاہر ہو جائے. لڑکے کو جو ہے احترام شروع ہو جائے اور لڑکی کو حیض شروع ہو جائے، اس وقت وہ بالغ ہو جائیں گے. اور اگر حیض لڑکی کو نہیں آیا یا لڑکے کو احترام شروع نہیں ہوا یہاں تک کہ عمر 15 سال ہو گئی تو پھر 15 سال کی عمر میں ان کو بالغ سمجھا جائے گا. اب چاہے نشانی ظاہر ہوئی ہو یا نہیں ہوئی ہو، 15 سال کی عمر میں وہ بالغ ہیں، یعنی شریعت مطہرہ کے احکام اب ان پر نافذ ہو جائیں گے اور انہیں ان پر عمل کرنا پڑے گا. اب آگے والی آیت کریمہ میں اللہ ایک اور حکم فرما رہا ہے، وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُومَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. اور جب تم میں سے بچے جوانی کو پہنچ جائیں تو وہ بھی اجازت مانگے جیسے ان انگلوں نے اجازت مانگی. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ. اسی طرح اللہ اپنی نشانیوں کو، اپنے احکام کو بیان کرتا ہے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. اب یہاں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ چھوٹے بچے جو بلوغت کے قریب پہنچنے والے وہ بھی اجازت لے کر داخل ہوں گے ان 3 وقتوں میں. لیکن وہ بچے جو اب جوان ہو چکے ہیں وہ تو تمام اوقات میں گھر میں جب داخل ہوں گے تو اجازت لے کر داخل ہوں گے، بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوں گے. ایک صحابی رسول
حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کیا میں اپنی ماں کے پاس جاؤں تو اجازت لوں؟ جب قرآن کا یہ حکم نازل ہوا کہ اجازت لے کر داخل ہوں تو ایک صحابی آئے اور عرض کیا کہ میں اپنی ماں کے پاس بھی جاؤں تو اجازت لوں؟ ماں سے تو کسی کا کوئی پردہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں بھی تو اسی کے ساتھ اسی کے مکان میں رہتا ہوں، پھر بھی اجازت لوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں، اجازت لے کر اس کے پاس جاؤ۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام میں اس کی خدمت کرتا ہوں، یعنی بار بار ان کے پاس میرا آنا جانا ہے، کیا پھر بھی اجازت لوں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں، اجازت لے کر جاؤ۔ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اسے برہنہ دیکھو؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا تو ان صحابی نے عرض کیا کہ نہیں، تو حضور نے فرمایا کہ تب اجازت لے کر جاؤ، اس لیے کہ ہر ایک کی اپنے کمرے خاص میں جو پوزیشن ہوتی ہے اس سے دوسرے کو محفوظ کرنے کے لیے کام بتایا گیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اسی حدیث پاک سے بہت سے احکام ہوئے کہ اگر باپ یا بڑا بھائی اپنی بیٹی کو یا اپنی بہن کو کمرے میں جگانے کے لیے جائے تو ڈائریکٹ کمرے میں داخل نہ ہو جائے، بلکہ باہر سے کمرے میں جگائے، کمرے کے باہر سے اس کو جگائے، کہ یہ بھی اللہ کے نزدیک بڑی ستھرائی ہے اور بڑی عمدہ باتیں ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً بہت سی خرابیاں گھر کے اندر گھر والوں میں پیدا ہو جاتی ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین، کبھی کبھی گھر کی بیٹیاں گھر والوں سے محفوظ نہیں رہ پاتی، آج کا وہ زمانہ ہے۔ ایسی وارداتیں غیر مسلموں میں تو بہت ہوتی ہیں، لیکن کہیں کہیں سننے میں آتا ہے کہ مسلمانوں میں بھی ایسی وارداتیں ہوتی ہیں۔ بھائی کا بہن کے ساتھ معاملہ معاذ اللہ رب العالمین، دادا کا پوتیوں کے ساتھ معاملہ معاذ اللہ رب العالمین، اس طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں۔ اور یہ کیوں ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ شریعت مطہرہ کے احکام پر عمل نہ کرنا۔ شیطان ہر وقت انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، نفس امارہ ہر وقت اس کو بھڑکانے پر لگی ہوئی ہے۔ اب اچانک کسی ایسی جگہ چیز پر نظر پڑ جائے جس کو نہیں دیکھنا چاہیے تو شیطان بھڑکا دیتا ہے، پھر یہیں سے خرابیاں شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ اپنے اسلام کی باریکیوں کو سمجھیں کہ اس نے ہمیں کس حد تک ان معاملوں سے دور رہنے کے لیے کہا گیا، کہ باپ بیٹی کا کوئی پردہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود کہا جا رہا ہے کہ اگر باپ اپنی جوان بیٹی کو جگانے کے لیے جائے تو ڈائریکٹ کمرے میں داخل نہ ہو جائے، بلکہ گھر کے باہر سے اسے جو ہے آواز لگائے، اس کے کمرے میں ڈائریکٹ وہ داخل نہیں ہوگا۔ تو اس لیے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ احکام اسلام ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ تو 3 ہی حکم ہم نے بیان کرے ان 3 روزوں کے اندر، لیکن آپ غور کریں کہ ہم اپنے اسلامی احکام سے کتنے دور ہیں۔ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنا ہے، ہمیں اس بات کا کوئی احساس ہی نہیں ہے کہ ہم کیسے زندگی گزار رہے ہیں۔ اسلام کے مطابق زندگی گزارنا ہی انسانیت ہے، اور اس کے خلاف زندگی گزارنا انسانیت نہیں ہے۔ اور جب انسانیت نہیں ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ جانوروں والی زندگی ہے۔ ایک جانور کے لیے کوئی شرم و حیا نہیں ہے، وہ کپڑے پہنے نہ پہنے، کسی کے یہاں جائے نہ جائے، کیسے جائے، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے۔ اللہ رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو پابندیاں ہے وہ انسان کے لیے ہے۔ تو جب انسان ان پابندیوں پر عمل کرے گا تب وہ انسان کہلائے گا، اگر وہ ان پابندیوں پر عمل نہیں کرتا تو پھر اس کو انسان کہلانے کا حق ہی نہیں ہے۔ اس لیے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنے اسلام کے احکام کو سیکھنے کی کوشش کریں، علم دین کے قریب آئیں، اپنی زندگی کو علم دین سیکھ کر اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں۔ یقیناً آپ کو زندگی میں اتنا سکون محسوس ہوگا، آپ اس علم کے ذریعے نہ جانے کتنے گناہوں سے بچ جائیں گے، اور اس علم کے ذریعے نہ جانے کتنی خوبیاں آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی کہ آپ دیکھتے رہ جاؤ گے۔ اس لیے آپ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے علم دین کے قریب آئیے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں یقیناً ہم کچھ نہ کچھ درس و تدریس سن لیتے ہیں
اور کچھ نہ کچھ باتیں ہم سن لیتے ہیں، لیکن رمضان کے علاوہ یہ چیزیں ہمیں میسر نہیں ہوتی۔ آج بحمدہ تعالیٰ اس کے بہت سے ذرائع ہیں، رمضان کے بعد بھی ہمارے یہاں پر درس جاری رہتے ہیں، دعوت اسلامی کے اجتماعات وغیرہ ہوتے رہتے ہیں، اس میں شرکت کریں، قافلوں میں شرکت کریں، بار بار آئیں جائیں، دینی ماحول سے وابستہ رہیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ اپنی زندگی کے اندر سکون پائیں گے، آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ ہماری زندگی جو بے سکون ہے نا، اس بے سکونی کی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے رب کے فرمان سے بہت دور ہیں، اور جب رب کے فرمان کے قریب آ جائیں گے تو یقیناً ہماری زندگی سکون پا جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کی ان آخری اور مبارک ساعتوں کے صدقے میں ہمیں مکمل اسلامی طرز کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا تبارک و تعالی جو درس پورے ماہ ہوئے، مولا اسے بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان درسوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنی اسلامی تاریخ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں احکام اسلام سے وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ